ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بہترین نظام جمہوریت کا ہے۔ تو مدینے والوں نے سرکار کو اپنا لیڈر منتخب کیا۔ ہندوستان ہندو راشٹر نہیں بن سکتا۔ اس ملک کو آزادی ہندو راشٹر کی بنیاد پر نہیں ملی۔ یہ ملک آزاد ہوا ہے تو یہ ملک جمہوریت کی بنیاد پر آزاد ہوا۔ دنیا کی سب سے بہترین جمہوریت ہندوستان ہے۔ دنیا کی سب سے بہترین جمہوری ملک جو ہے ہندوستان ہے، اور پاکستان آج تک آزاد نہیں ہوا۔ ہم ہندوستانی مسلمانوں کو اس جمہوریت پر فخر کرنا چاہیے، الیکشن میں حصہ لینا چاہیے، سیاست میں حصہ لینا چاہیے۔ سر، ہندوستان میں جمہوریت ہے اور الیکشن ہوتے ہیں اور ایک پروسیس ہے۔ اگر ہم ماضی قریب پر نظر ڈالیں تو ہندوستانی مسلمانوں کے کئی سارے قائدین ابھرے اور سیاست کی، جس میں جو ہے خاص طور پر مولانا ابوالکلام آزاد کا نام آتا ہے، اور پھر محمد علی جناح کا نام آتا ہے، اور بہادر یار جنگ کا بھی نام آتا ہے۔ دیکھیں، جمہوری نظام ایک بہت بہترین نظام ہے۔ حکومت کے مختلف انداز ہیں، مختلف نظام ہیں، مختلف سسٹم ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نظام حکومت کی ہے، اور قرآن میں بھی مختلف نظام کا ذکر ہے، بادشاہت کا بھی ذکر ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکمرانی کی ہے، جہاں بانی کی ہے، اور اس کو جو ہے خلافت کہتے ہیں۔ لیکن جب ہم سرکار کی سیرت کو پڑھتے ہیں تو ہمیں سرکار کی زندگی میں ایک طرز حکومت بھی نظر آتی ہے۔ سرکار کی زندگی میں قریش بھی ایک حکومت تھی، قریش کا بھی ایک جو ہے طرز حکومت تھا، اور جو سرکار کی ولادت سے پہلے قریش کو ایک مرکزیت تھی عرب میں، اور یہ جو قریش کا جو کانسیپٹ تھا عربوں میں، تو وہ بھی ایک جمہوری نظام تھا، شورائی نظام تھا۔ آپ دیکھیں کہ عربوں میں سارے لوگ قبیلوں میں منقسم تھے، قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، اسی لیے ان کی جو طاقت تھی منتشر تھی پورے عرب میں، پورے حجاز میں۔ لیکن قریش ایک طاقتور سمجھے جاتے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ قبائل آپس میں متحد ہو گئے تھے، اور ان کے درمیان ایک شورائی نظام تھا، اور انہوں نے آپس میں ایک دوسرے میں وزارتیں تقسیم کر لی تھی، اور ایک قریش مل کر ایک طاقت بنے تھے، تو ان کے درمیان ایک شورائی نظام، ایک جمہوریت تھی۔ تو اس لیے جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بہترین نظام جمہوریت کا ہے، اس سے بڑھ کر اس سے بہترین نظام اب تک آیا نہیں ہے۔ تو اور ایک جو لفظ ہے خلافت کا کہ اور جو خلافت جو کہا جاتا ہے، تو کیا یہ جمہوریت کے خلاف ہے یا پھر دونوں یکساں ہیں؟ دیکھیں کہ جمہوریت میں اور جو کانسیپٹ تھوڑا سا فرق تو ضرور آئے گا، خلافت میں اور جمہوریت میں تھوڑا سا فرق آئے گا، لیکن جو بنیادی پوائنٹ ہے وہ ضرور آئے گا۔ جمہوریت میں، خلافت میں، لیکن پبلک کے لیے، عوام کے لیے جو بنیادی فرق ہے، یعنی بنیادی کام ہے، وہ ہے عوام کی فلاح و بہبود، اور جس میں عوام کا کاز ہو، عوام کے لیے ہو، عوام کی نمائندگی ہو، عوام سے سنا گیا ہو، یعنی انتخاب عوام کی طرف سے ہو، اور نمائندگی عوام کی طرف سے ہو، اور احتساب عوام کی طرف سے ہو۔ تو جمہوریت کا بیسیکلی جو ہے یہی نظام ہوتا ہے۔ اب آپ حضور کی زندگی کو دیکھیں تو جب مکے سے مدینہ سرکار تشریف لائے تو کیا ہوا؟ تو مدینے والوں نے سرکار کو اپنا لیڈر منتخب کیا۔ جب لیڈر منتخب کیا، مدینے کا لیڈر منتخب کیا، تو کن لوگوں نے سرکار کو لیڈر منتخب کیا؟ سارے لوگ مسلمان تھے؟ نہیں تھے، یہودی بھی اس میں تھے، غیر مسلم بھی اس میں تھے، مسلمان بھی اس میں تھے۔ تو جو حکومت بنی وہ غیر مسلم تھی، مخلوط حکومت بنی، جس کا حصہ مسلمان بھی تھے، جس کا حصہ یہودی بھی تھے، جس کا حصہ غیر مسلم بھی تھے۔ تو حضور نے سب سے پہلے جو حکومت بنائی وہ ایک مخلوط حکومت تھی، وہ اسلامی حکومت نہیں تھی۔ تو جو میثاق مدینہ قائم ہوا ہے وہ ایک نظام، ایک جمہوری نظام تھا جس میں ہر ایک کو آزادی تھی۔ تو سر، جیسے آپ نے کہا کہ حضور نے جو حکومت بنائی تھی وہ جمہوری حکومت نہیں تھی، ایک مخلوط حکومت تھی، اسلامی حکومت نہیں تھی، تھی، مخلوط حکومت تھی۔
لیکن اگر ہم دیکھیں مولانا مودودی کا ایک اپنا تصور ہے اقامت دین کا، ان کا تو کہنا ہے کہ اسلام کو غلبہ ملے، اسلام غالب آئے. ہاں، تو اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مخلوط حکومت قائم کی تھی، اس کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ اس کا بنیادی مقصد تھا کہ مدینے کے اندر امن ہو، مدینے کے اندر امن ہو، اور باہر سے جو بھی حملہ کرے گا سب مل کر اس کی حفاظت کریں گے، اور ہر ایک اپنے اپنے دین اور مذہب پر اپنے عقیدے کے مطابق عمل کرے گا، اور ہر ایک اگر کوئی خرابی آئے گا، کوئی جو ہے غلط کام کرے گا، تو ہر ایک مذہب والا اپنی کتاب کے مطابق فیصلہ کرے گا. یہ جو ہے اس کا فیصلہ تھا. تو یہ میثاق مدینہ کا. اب رہا مودودی صاحب کا جو نظریہ ہے کہ حکومت الہیہ قائم ہونی چاہیے، تو یہ نظریہ بیسیکلی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم نہیں فرمایا. حضور نے تو مخلوط حکومت قائم کی تھی. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب اسی مخلوط حکومت کے مطابق جو قبائل تھے انہوں نے کہا کہ اختیارات ہمارے ہاتھ میں رہیں گے، تو حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ جس وقت مخلوط حکومت قائم تھی لوگ غیر مسلم تھے، یہودی تھے، لیکن دھیرے دھیرے سارے لوگ مسلمان ہوتے گئے سارے لوگ مسلمان ہو گئے. تو اب سارے لوگ چونکہ مسلمان ہو چکے ہیں، تو وہ جو دستور بنا تھا میثاق مدینہ کا اس کی ضرورت باقی نہیں رہی. تو انہوں نے خلافت قائم کی اور وہ جو میثاق مدینہ تھا اس کو ختم کیا. تو اسلامک اسٹیٹ جو بنائی گئی حضرت ابوبکر صدیق نے بنائی. تو سب سے پہلے اسلامک اسٹیٹ صدیق اکبر نے بنائی. سرکار نے جو حکومت قائم کی تھی وہ مخلوط حکومت تھی. تو سر ابھی آپ نے کہا کہ اسلامک اسٹیٹ، آپ نے بتایا کہ اسلامک اسٹیٹ، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلامک اسٹیٹ اور دوسری طرف ہندو راشٹر کی بھی مانگ کی جاتی ہے. تو ان دونوں میں کیا کچھ فرق ہو سکتا ہے؟ تھیوریٹک کنٹری جو ہوتی ہے اس کی وجہ یہ اس میں بھی ایک طرح کی شدت پسندی نظر آتی ہے، اور یہاں ہندو راشٹر میں بھی ایک طرح کی شدت پسندی نظر آتی ہے. دیکھیے کہ اسلامک اسٹیٹ اس لیے بنا تھا کہ وہاں پہ 99% مسلمان تھے، وہ مسلمان ہو چکے تھے اور وہ نظام بن چکا تھا. ہندوستان ہندو راشٹر نہیں بن سکتا، اس کی بنیاد ہندو راشٹر کی حیثیت سے نہیں بنی. اس کو ہندوؤں نے فتح کر کے ہندو راشٹر کی بنیاد نہیں رکھی. اس کو یہ ملک آزاد ہوا اور اس کے جو فاؤنڈنگ فادرز ہیں انہوں نے جمہوریت کی بنیاد پر اس کو رکھا ہے. تو اب اس کو آپ ہندو راشٹر اگر آپ بنا رہے ہیں تو ظلم کر رہے ہیں آپ. یہ ظلم ہے، یہ جو ہے اس کے ساتھ زیادتی ہے. یہ تو یہ جو اسلامک اسٹیٹ بنا تھا تو سارے سرکار کے وصال کے بعد 99% سارے لوگ مسلمان ہو چکے تھے. تو یہاں بھی اس ملک میں بھی اکثریت ہندوؤں کی ہے، اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ جو اسلامک اسٹیٹ تھا اس میں 99% مسلم تھے. تو اس زمانے میں بھی کوئی نہ کوئی اقلیتیں تھی ہوں گی. نہیں دیکھیے جناب، یہ اس وقت ہے جب کہ آپ اس کو فتح کرتے. جمہوری ملک تھا، یہ آزاد ہو چکا ہے ملک. اس ملک کو آزادی ہندو راشٹر کی بنیاد پر نہیں ملی. یہ ملک آزاد ہوا ہے تو یہ ملک جمہوریت کی بنیاد پر آزاد ہوا. تو جب یہ آزادی اس کی دلائی گئی تو اس کو ہندو ملک کی حیثیت سے آزاد نہیں دلایا گیا. دلانے والوں نے، فاؤنڈنگ فادرز نے اتفاق کیا، ہندو مسلم سکھ عیسائی نے آپس میں مل کر جس کو آزاد کیا. اس وقت حق تھا ہندوؤں کو، حق تھا کہ ہم جو ہے یہاں پر 80% ہے، ہمارے کو حق ہے کہ اس کو ہندو راشٹر بنائیں. اس وقت میں انہوں نے نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ ہم اس کو جمہوری ملک بنائیں گے. تو ان سب نے مل کر اس کو جو ہے جمہوری ملک بنایا ہے. اور اسی وجہ سے ہندوستان کی پورے ورلڈ میں ایک جمہوری، دنیا کی سب سے بہترین جمہوریت ہندوستان ہے. دنیا کی سب سے بہترین جمہوری ملک جو ہے ہندوستان ہے. تو سر چونکہ ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے، اور جو عام سٹیزن کی ایک جو سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے 5 سال میں ایک بار ووٹ ڈالنے کی ہوتی ہے. لیکن اگر ہم مسلم حلقے، مسلم سماج کا دیکھیں کے بارے میں بات کریں تو آج بھی بہت سے لوگوں کا یہ سوچ ہے کہ بھائی جمہوری ملک کا اسلام سے کیا تعلق ہے اور ووٹ ڈالنے کا کیا تعلق ہے. تو بہت سے لوگ تو ووٹ بھی نہیں ڈالتے اس بنیاد پہ کہ بھائی ارے کیا کریں، دین تو ہم کو اس بارے میں رہنمائی نہیں کرتا. تو کیا یہ سوچ واقعی درست؟ بالکل غلط نظریہ ہے، بالکل غلط نظریہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوط حکومت قائم کی تھی. اسلام کا جو نظام ہے جمہوریت کو اسلام پسند کرتا ہے. ہندوستان یہ زبردست جمہوری ملک ہے اور مسلمانوں کو اس میں حصہ لینا چاہیے.
اور دیکھیں کہ ایک کانسیپٹ تھا پاکستان بنا محمد علی جناح نے قائم کیا، اور انہوں نے ایک ملک کو آزاد کیا، پاکستان انہوں نے بنایا، اور آج تک وہاں اسلامی جمہوریہ انہوں نے نام رکھا، اور آج تک وہاں پر جمہوریت قائم نہیں ہوئی، اور وہاں پر آج تک جو ہے آرمی فوج جو ہے حکومت کرتی ہے، کوئی نظام وہاں پر قائم نہیں ہے، جو بدحالی وہاں پر ہے، زبوں حالی وہاں پر ہے، سب کو پتہ ہے کہ کیا صورتحال ہے۔ لیکن ہندوستانیوں کو فخر ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے ایک آزاد ملک میں رہتے ہیں، اور پاکستان آج تک آزاد نہیں ہوا، اور فوج وہاں پر آمریت ہے، وہاں پر آج تک آزادی پاکستان میں نہیں ملی، انگریزوں سے آزاد ہوا لیکن فوج کے شکنجے میں چلے گیا، اور لیکن ہندوستان الحمدللہ آزاد ہے۔ لیکن یہاں پر ایک مسلمان ترقی کرتے ہوئے وزیر اعظم بنے گا تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرے گا، کیونکہ حضور مکے سے تشریف لے گئے مدینے کو، وہاں پر آپ لیڈر بنے۔ اگر کوئی مسلمان ہندوستان میں ترقی کرتے ہوئے وزیر اعظم بنے گا تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرے گا۔ تو یہی کانسیپٹ مولانا ابوالکلام آزاد کا تھا۔ تو ایک کانسیپٹ مولانا مودودی صاحب کا ہے کہ وہ حکومت الہیہ کا ہے، تو میری نظر میں وہ کانسیپٹ میرے اپنے معلومات کے مطابق مجھے صحیح معلوم نہیں ہوتا۔ ایک کانسیپٹ محمد علی جناح کا تھا، وہ کانسیپٹ بھی اب تک کامیاب نہیں گیا۔ سب سے بہترین کانسیپٹ جو ہے محمد ابوالکلام آزاد علیہ الرحمہ کا تھا کہ یہ ہندوستان جمہوری ملک ہے، ہم سب مل کر اس میں رہیں گے اور ہم سب مل کر کام کریں گے، اور اس میں ہم مسلمان آگے بڑھ کے لیڈ کریں گے، اور یہی کانسیپٹ میثاق مدینہ کا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ تو ہم ہندوستانی مسلمانوں کو اس جمہوریت پر فخر کرنا چاہیے، الیکشن میں حصہ لینا چاہیے، سیاست میں حصہ لینا چاہیے، اور جو خرابیاں اس ملک کے اندر ہے اپنا ملک سمجھ کے ان خرابیوں کو دور کرنا چاہیے، اور اپنے برادران وطن کو بتانا چاہیے کہ ہم اپنے ملک کے لیے بہت زیادہ مفید ہیں، تاکہ ان کا اعتماد ہمارے اوپر آئے اور وہ ہماری لیڈرشپ میں کام کرنے پر فخر محسوس کریں۔